ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا پروگرام۔ میں ڈسکس کر رہا تھا اس دور کے طلباء کے اندر، خاص طور پہ پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے اندر فرسٹریشنس کی بات کر رہا تھا۔ اس بات کو میں ابھی کچھ ان پٹ لینے کے بعد مہمانوں سے میں مزید کنٹینیو کروں گا اور اس کو مزید ڈسکس کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں ان پٹ لوں گا جناب سہیل سعید صاحب سے، جو بڑے اس وقت بھی اسٹوڈنٹ لیڈر تھے کیمپس کے، اور حالات پہ بڑی گہری نظر تھی ان کی، اور آج بھی ان کی بڑی گہری نظر ہے، گو کہ یہ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہیں۔ میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا محسوس کرتے تھے، اور آپ جب فارمیسی کے اندر آئے اور آپ نے جب کیمپس کا ماحول دیکھا، اس میں کیا چیز آپ ایسی محسوس کرتے تھے جس نے لیڈرز پیدا کیے اس دور کے اندر؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا اپنے پروگرام کے اندر، اور یہ موقع دیا کہ ہم بہت پرانے جو فارمیسی کے ساتھی تھے آج دوبارہ جمع ہیں، اور اسی طرح سے ہم پہلے بھی جمع ہوا کرتے تھے اور ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے انالائز کرتے تھے سچویشنز۔ اس وقت یہ نہیں تھا کہ میں جماعت اسلامی کا ہوں، میں پیپلز پارٹی کا ہوں، میں کسی اور پولیٹیکل سیکٹر کا ہوں۔ اس وقت مسئلے ہوتے تھے، مسائل ہوتے تھے اور ان کے حل ہوتے تھے، جس کو ہم لے کے چلتے تھے، اور ساتھ ساتھ کے اندر ایک جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے، ایک جامعہ کے لیے، ایک جو آگے کے لیے بہتری کے اندر کہ ہم کس طرح سے اپنے ایجوکیشن سٹینڈرڈس کو، اپنی لیبارٹری میں اگر فنڈ نہیں ہے تو اس کو، باقی ساری چیزوں پہ توجہ ہوتی تھی، اور اس کے اندر ہم مشترکہ عمل ہوتا تھا، جس کے اندر جو آپ نے ایک ذکر پہلے بھی کیا کہ بہت سی پولیٹیکل لیڈر جو ہیں وہ فارمیسی سے اٹھ کے آئے ہیں، تو میرے خیال میں ایک فارمیسی کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ ادھر کے لوگوں نے انیشیٹو ایک لیا تھا، اور ان کا انیشیٹو جو تھا ایک بہت بڑی اسٹرینتھ تھی، جہاں پر بہت سے مختلف آئیڈیالوجیز والے، جن کا پولیٹیکلی اپنا ایک ڈفرینٹ سینیریو بے شک ہوگا، لیکن جب اصول کی بات آتی تھی اور باقی چیزوں کی آتی تھی تو سب ساتھ مل جاتے تھے اور اس کاز کے لیے فائٹ کرتے تھے، جس کے اندر سب اپنا پارٹیسپیشن کرتے تھے۔ لیکن آج کل کے جو حالات ہیں، آپ یقین کریں کہ کراچی یونیورسٹی کی طرف جانے کو دل نہیں چاہتا، کہ جو ایک کھلا ماحول ہوتا تھا، ایک بھائی چارے کی فضا تھی، لوگ آتے تھے، ملتے تھے، رات کو لیٹ سٹڈیز بھی اپنے ہم کیا کرتے تھے لائبریری کے اندر، واپس آتے تھے، کوئی فکر کی بات نہیں ہوتی تھی۔ اب تو یہ ہے کہ بندوقوں کی چھاؤں کے اندر مطلب گھسنا پڑتا ہے کراچی یونیورسٹی کے اندر۔ پہلے تو پولیس سینٹر بھی نہیں ہو پایا کرتی تھی، کہ گیٹ پہ ہی ہمیں یاد ہے کہ جب ہمارا ایک پروگرام تھا تو ایک وزیر صاحب آئے تھے، تو وہیں سے ہم نے کہا تھا کہ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ان کو واپس گیٹ پر چھوڑ دیں گے۔ تو وہ والے حالات اب نہیں ہیں، مطلب ہے کہ نان سیکورٹی والی چیز آ گئی ہے، سوشل ویلیوز ختم ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کا لحاظ ختم ہو گیا ہے، ایجوکیشن سٹینڈرڈ کمپیریٹیولی کچھ یونیورسٹی میں جو کہ پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر ہیں ادھر بہت اچھے ہیں، لیکن کمپیریٹیولی جو جامعہ کراچی کو میں کوٹ اس طرح سے نہیں کر رہا، میں جنرلی ایک ایجوکیشن سٹینڈرڈ کی بات بتا رہا ہوں کہ وہاں پر پڑھائی کا ایک رجحان جو ہوتا تھا، اسپیشلی سر ہم فارمیسی کے پروفیشنلی، اب تو وہ چیٹنگ اور یہ اور وہ بس پرچہ نکالنا ہے ٹیچرز کے ساتھ، مطلب ہے کہ مل ملا کے جو کچھ بھی سلسلے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر وہ ہیں سارے سلسلے، کیونکہ اس وقت ہم اسٹوڈنٹ تھے، اب ہمارے بچے یونیورسٹیز جا رہے ہیں، اب ہمارے بچے کالجز جا رہے ہیں، بہت فرق آیا ہے، کیونکہ جب پہلے ہم صرف یونیورسٹی کے ایجوکیشن کی بات ہی نہیں ہے بلکہ پورے ماحول کے اندر فرق ہے۔ اگر میں تھوڑا سوال کا جواب آپ دیجئے کہ پہلے آپ کیا اپنے گھر پہ رات کے 2 بجے اگر داخل ہوتے تو آپ کے والدین اتنا کنسرنڈ تھے جتنا آج آپ کے بچوں کے 2 بجے تک غائب ہونے کے نتیجے میں آپ کنسرنڈ ہوتے ہیں، اور کیوں؟ میرے والدین اگر رات کے 2 بجے ایکسپیکٹ مجھے کر رہے ہوتے تھے اور میں اگر 3 بجے بھی آتا تھا تو ان کو کنسرن نہیں ہوتا تھا، لیکن میرے بچے آپ 2 بجے کی بات کر رہے ہیں، اگر 12 بجے بھی اگر نہیں پہنچیں گے تو میری پریشانی ہونے لگتی ہے کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، سیفٹی کے اندر ہو، اللہ کی امان کے اندر ہو، ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ آ گیا ہو، ان کے ساتھ کوئی چیزیں نہ آ گئی ہوں، کیونکہ ایکچولی ماحول اب اتنا وہ ہو گیا ہے۔ یہ ماحول پورے شہر کا ہے، ملک کا ہے، یا کیمپس کا ہے؟ کیمپس سے بھی تھوڑا باہر نکل کے ہی بات کر رہا ہوں میں، خالی صرف ایجوکیشن کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، بلکہ ایک بچوں کی تربیت اور باقی ساری چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ ہم کو ملی اور ہم نے اپنے بچوں کو دی، جو ہم نے سیکھا۔ لیکن انفارچونیٹلی بہت سے ایلیمنٹس اب اس طرح کے آ گئے ہیں
جن کی تربیت غالباً اس طرح سے نہیں ہوئی یا وہ معاشرے کے تھوڑے سے. آپ کے خیال سے کلچرل لینڈسکیپ کے اندر کوئی چینجز آئی ہیں؟ کلچرل لینڈسکیپ میں بے شک بالکل چینجز آئی ہیں. دیکھیں نا, اب مطلب ہے کہ میں تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں. مطلب ہے کہ جس طرح سے پڑھائی ہے, ہو سکتا ہے کہ سیکٹرز کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئی ہو, کیونکہ ہماری ایکسیس گلوبلی کافی ہو گئی ہے, ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے, باقی ساری چیزیں. ہماری سوشلائزنگ کمپیریٹیولی کم ہو گئی ہے, تو ہر چیز جو ہے گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو ایکسیس ہو جاتی ہے. مطلب وی آر آن نیٹ, وی آر آن گلوبل کنیکشنز, ہمارے انٹرنیشنلی ساری چیزیں ہم کو مل جاتی ہیں. تو ہم ہر دن نکلتے ساتھ ساتھ کے اندر ہم ملتے جلنا جو ہمارا ہوتا تھا سارا لوگوں کے ساتھ, وہ والا نہیں ہوتا. سوشلائزنگ بھی ہمارے, سوشل سرکل بھی ہمارے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. پیرنٹس اور بچوں کے درمیان بھی جو پہلے کلوزنس تھی اب دوری لگتی ہے, کیونکہ کمپیریٹیولی ان کو اپنے فرینڈز زیادہ عزیز ہو گئے ہیں اور فیملیز کی جو ویلیوز ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. اس کی وجہ غالباً مختلف یہ چینلز کو تو میں دوش نہیں دوں گا. مطلب ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ مختلف ویلیوز جو ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی ہیں. گیپس بے شک ایک آتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے جنریشن گیپس ہیں, کیونکہ آج کل کے دور کے اندر جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, بچے اور والدین وغیرہ سب ساتھ اپنے رہتے ہیں, تو کوشش کرتے ہیں کہ شیئر کریں کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی پریشانی ہو. سہیل سعید صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے, وہ یہ کہ پیرنٹس اور بچوں کے اندر گیپ اور ڈسٹینسز بڑھ گئے ہیں, جو شاید ہمارے دور میں 70s میں یا 60s میں نہیں تھا اس طرح کا ماحول. میں یہاں پر شریک گفتگو کرتا ہوں اس وقت اس ڈسکشن میں سید اصغر عباس جعفری صاحب کو. آپ نے 30 سال سعودی عرب میں گزارا اور جدہ میں رہے اور مکہ مکرمہ میں رہے, اور وہ سوسائٹی تھوڑی کلوز سوسائٹی رہی ہے. آپ نے بچوں کی پرورش وہاں پہ کی, آپ نے اس کے بعد اپنے بچوں کی پرورش اور تعلیم کینیڈا کے اندر دی, اور آپ پاکستانی فیملی کو بلانگ کرتے ہیں اوریجنلی. تو آپ ان سوسائٹیز میں کیا فرق دیکھتے ہیں جس کی طرف سہیل سعید صاحب نے اشارہ کیا کہ ایک بڑا گیپ آ گیا ہے اور ایک سینس آف انسیکیورٹی پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے؟ کیا یہی سینس آف انسیکیورٹی آپ کے ساتھ سعودی عرب میں تھی؟ کیا یہی سینس آف انسیکیورٹی آپ کے پاس کینیڈا کے اندر ہے؟ اور آپ بھی اس سوسائٹی کو بلانگ کرتے ہیں, اور وہی لوگ ہیں جو وہاں پر بھی ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی ہوتے ہیں, اور ماحول ڈفرینٹ ہوتا ہے, لینڈسکیپ بالکل ڈفرینٹ ہے جس کا ذکر کیا ابھی سہیل سعید صاحب نے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس پوری صورتحال کو اور کس طرح دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ بہت شکر گزار ہوں, اور جو ماحول تھا وہ آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری یونیورسٹی کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی تھی, وہاں پہ کوئی رینجرز کا آدمی نہیں کھڑا ہوتا تھا. 1985 میں مجھے سیری جانے کا اتفاق ہوا, تو مجھے شوق ہوا کہ میں دمشق یونیورسٹی بھی جاؤں اور دیکھوں. وہاں میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ یونیورسٹی تو بہت بڑی تھی اور ملٹی سٹوری بلڈنگز تھیں, لیکن وہ 4 دیواری وہاں موجود تھی, اور فوجی جوان کھڑے ہوئے تھے اور کلشن کوف لیے, اور ہر ایک کی آئی ڈی چیک کر رہے تھے. میں نے بھی اپنا پاسپورٹ ان کو دیا اور اپنی آئی ڈی چیک کرائی, اور میں یونیورسٹی کی میں نے پھر سیر کی. تو مجھے بڑا حیرت ہوئی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, کہ ہماری یونیورسٹی تو ایسی نہیں ہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد, کچھ سالوں کے بعد یہی ہماری یونیورسٹی کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہاں 4 دیواری ہو گئی, وہاں رینجر کے لوگ بھی کھڑے ہونے لگے, اور وہ ایک جو آزاد فضا تھی تعلیم کی, وہ آزاد فضا اب ختم ہو گئی. ان تمام صورتحال کو دیکھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نئی نسل یقیناً اس کی ذمہ دار ہرگز نہیں ہے. جو کچھ یہ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری سب سے پہلے حکمرانوں پہ آتی ہے, جنہوں نے اس ملک کو کوئی نظام نہیں دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظام نہ دینے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک آزاد حیثیت میں جو قائم ہوا تھا اب وہ آزاد نہیں ہے. اس ملک کو کی ہائرنگ اور فائرنگ کا سلسلہ کہیں اور سے ہوتا ہے, جو یہاں کے حکمران جو ہیں وہ ان کی ہائرنگ اور فائرنگ کہیں اور سے ہوتی ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فرسٹ ورلڈ جسے کہنا چاہیے G6 کنٹریز اس کے غلام ہیں. تو غلام کسی ملک کو کوئی سسٹم نہیں دے سکتا. اس کی وجہ سے اس ملک میں آج تک کوئی نظام قائم نہیں ہو سکا, اور یہ ایڈ ہاک سسٹم پہ چل رہا ہے, بغیر کسی سسٹم کے چل رہا ہے. پبلک کا کوئی قصور نہیں ہے. یہی پبلک جب عوام پاکستانی عوام جاتے ہیں سعودی عرب تو وہاں پہ بھی وہ بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں, وہ سسٹم کو فالو کرتے ہیں. جب یہی پاکستانی عوام نارتھ امریکہ جاتے ہیں تو اس سسٹم کو فالو کرتے ہیں, وہ قانون شکنی نہیں کرتے. لیکن جیسے ہی وہ پاکستان واپس آتے ہیں, آپ ایئرپورٹ سے اس کا مظاہرہ دیکھنا شروع کر دیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں, کیونکہ یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے. تو ساری مجبوری ہماری یہ ہے کہ اس ملک میں کہ یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے. ناظرین, یہاں پہ میں انٹرپٹ کروں گا اصغر عباس جعفری صاحب کو. میں 2-3 سال پہلے نیو یارک کی فلائٹ سے
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی فلائٹ سے کراچی آ رہا تھا. جب کراچی ایئرپورٹ پہ ہم پہنچے تو ایک پیسنجر دوسرے کے اوپر چھلانگ مار رہا تھا اور امیگریشن کاؤنٹر پہ جانے کا مقابلہ ہو رہا تھا, اور فزیکلی یہ مقابلہ ہو رہا تھا, اور جس میں زیادہ طاقت تھی وہ سب سے پہلے لائن میں آگے بڑھ رہا تھا. یہی وہ پیسنجرز تھے جو جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر بڑے آرام سے ترتیب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اور یہی وہ پیسنجرز تھے جو دبئی ایئرپورٹ پہ بھی آرام سے کیو میں کھڑے ہوئے تھے, اور یہی وہ لوگ تھے جو کراچی ایئرپورٹ پہنچنے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا رویہ مختلف کر لیا. تو جس طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں اصغر عباس جعفری صاحب, وہ یہ کہ یہی قوم ہے جو ایک وقت میں ایک ڈفرینٹ ایٹیچیوڈ رکھتی ہے اور دوسرے وقت میں ڈفرینٹ ایٹیچیوڈ دکھاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں نظام میں کہیں نہ کہیں نقص ہے, اور اس نظام کے نقص کے اندر اصغر عباس جعفری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے, اور ہمارے حکمرانوں کے قصور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ڈکٹیشن دی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان پٹ لوں گا کرنل ظفر صاحب سے کہ کیا نظام کی خرابی ڈکٹیشن لینے کی وجہ سے ہے, یا ہمارے اندر کچھ کمی ہے جس کو ہمیں تصحیح کرنے کی ضرورت ہے؟ انڈسپلن نظر آتا ہے ہر جگہ, تو آیا یہ کوئی نظام کی فیلئر ہے یا اس کی کوئی اور وجہ؟ نظام کی یقیناً فیلئر ہے, میں سمجھتا ہوں آپ اس سے ایگری کریں گے, لیکن نظام کو, ان کا کہنا یہ ہے کہ نظام کو ہم نہیں چلا رہے ہیں, نظام کو کوئی اور چلا رہا ہے اور وہ فیل کر رہا ہے اس نظام کو. اس بات سے کہاں تک اتفاق کریں گے آپ؟ جی, میں تو اس بارے میں میرے تحفظات ہیں. بات یہ کہ کوئی نہیں چلا سکتا, آپ خود چلتے ہیں. لیکن میں اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں جو جہاں ڈسکنیکٹ ہوا. ہمارا تعلق ہے اس ٹائم سے, ہم نے جب تعلیم حاصل شروع کی, جب کہ پاکستان بنے ہوئے 2-3 سال ہوئے تھے جب ہم کالج میں گئے. اس کے بعد جب آپ آئے آپ لوگ, تو اس وقت پاکستان بہت بدل چکا تھا 25-26 سال کے بعد. اس میں جو دولت کی اور جو سمجھے دوسری چیزوں کی فراوانی ہوئی, اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں کلچرل فراوانی یا جو کلچرل ایکسیلنس تھی وہ نہیں ہو پائی. ان ادر ورڈس یہ فیلئر ہے انڈیویجول فیملیز کا, انڈیویجول پیرنٹس کا. اگر میں آپ کو غلط نہیں سمجھ پایا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور کے اندر بھی کلچرل فیلئر تھا؟ بالکل تھا. 70s کے اندر بھی کلچرل فیلئر تھا, کیونکہ ہم اس وقت تو پروفیشن میں تھے. ہم دیکھتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ہر یونیورسٹی میں کوئی نہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے, کوئی جلوس ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں عزیز ستار صاحب, آپ نے بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں حصہ لیا, اور رضا ربانی صاحب جس تنظیم کو چلاتے تھے نیشنل آرگنائزیشن آف پروگریسو اسٹوڈنٹس نوپس, اس میں آپ بھی اس کے روح رواں تھے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کلچر کی ڈیفیشنسی تھی 70s کے اندر؟ کرنل صاحب کی بات کو میں ایگری اس لیے نہیں کروں گا کہ اس وقت بھی ہماری جو ہے نا سوشل ویلیوز اس 76 اور اس میں بھی بہت ہی اچھی ویلیوز تھی ہماری, اور وی ور ابھی کے یونیورسٹی کے پالیٹکس بھی آپ کو پتہ ہے. ایک بات میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ نے جیسے کہا کہ فارمیسی کے لوگ اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا پرومیننٹ ہے اور پالیٹکس میں, پاکستان کی پالیٹکس میں ہے, تو شاید آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس وقت بھی یہی ہوا تھا کیونکہ ہم نے بھی جد و جہد سے ایڈمیشن لیے تھے. ایکشن کمیٹی بنی تھی اور ہم نے بھی جو ہے نا وہاں پر روڈوں پہ جو ہے پالش کیے, اور اس طرح سے جا کے گورنمنٹ کو ایک جگایا تھا کہ ہمیں ایڈمیشن دیے جائے. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت کی گورنمنٹ کو یہ احساس ہو گیا اور انہوں نے ایڈمیشن دیے. تو ہم فارماسسٹ بن کے اس وقت جو ہے نا اس وقت رول کر رہے ہیں لوگ ہمارے. ہو سکتا ہے ہمیں فارمیسی میں ایڈمیشن نہ ملتا تو ہم کہیں اور ہوتے. تو یہ اس وقت سے ہی ہماری جو لوگ ہیں فارمیسی کے, ہماری کلاس ہو یا اس سے بعد والی کلاس ہو, ان کے اندر اتنا پوٹینشیل تھا اور انہوں نے پروو کر کے دکھا دیا کہ ہم اس قابل ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں. ناظرین آپ کے علم میں یہ بات میں لاؤں, اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے ان کی ڈسکشن کو, کہ کراچی یونیورسٹی نے اوور 2000 فارماسسٹ امریکہ بھیجے ہیں, اور لیٹ 80s کے اندر نیو یارک سٹی کے اندر ہر 3 فارمیسی میں سے ایک فارمیسی کراچی یونیورسٹی کے فارمیسی گریجویٹ کی تھی. اور یہ بھی آپ کے علم میں لاؤں کہ امریکہ کے اندر فارمیسی ڈرگ اسٹور اونر کم سے کم 3 لاکھ $US یعنی 2.5 کروڑ روپے پر اینم نیٹ بچاتا ہے.
جب اس قسم کی انکم پاکستانی فارماسسٹ نے in the vicinity of 2000 pharmacists from Karachi University exclusively جب انہوں نے یہ پیسہ بچایا تو بڑی تعداد میں پاکستان کی جی ڈی پی جو فارن ایکسچینج کی صورت میں پاکستان آتی ہے 10 to 15% آف پاکستان جی ڈی پی کا میجر بائٹ پاکستانی فارماسسٹ اور ڈاکٹرز نے پاکستان کو دیا ہے. $1.5 ملین پاکستان کے اندر ناظرین ہر سال امریکہ سے پاکستانیوں نے بھیجا ہے. اس $1.5 بلین میں $1 بلین پاکستانی فارماسسٹ اور پاکستانی ڈاکٹرز کی کنٹریبیوشن ہے. تو یہ بات آن ریکارڈ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی فارماسسٹ اور ڈاکٹرز کی ہیوج کنٹریبیوشن پاکستان کی اکانومی کے اندر ہے. کنٹینیو کیجیے. ڈاکٹر صاحب بے شک آپ کی انفارمیشن سے مجھے بڑی تقویت ملتی ہے، اور یہی چیز ہمارے یہاں جو ہے مایوسی بھی ہوتی ہے کہ جو ہم لوگ یہاں پر پاکستان میں رہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو فارمیسی کا حال ہے، یا فارماسسٹ جو بھی ہیں جو اس وقت بھی ملٹی نیشنل کمپنی میں یا جہاں بھی کام کر رہے ہیں، ان کی بھی میرے خیال میں تنخواہ اگر آپ سمجھیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ منتھلی یا سالانہ جو ہے نا 10-12 لاکھ بھی کما پاتے ہوں گے. بہت ریئر ہوں گے جو اس قسم کی تنخواہ پہ ہوں گے. اور آج مایوسی کی وجہ سے میں بھی سعودی عرب میں رہا ہوں کچھ عرصہ، 3-4 سال میں نے بھی وہاں گزارے ہیں، اور وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ فارماسسٹ کی جو ویلیو ہوتی تھی وہاں ایز اے ڈاکٹر کہا جاتا تھا اور دکتور کے نام سے ہی جو ہے نا پہچانا جاتا تھا. تو وہاں جو ویلیوز ہوتی تھی وہ آج ہمارے ملک میں نہیں ہے. اور بد نصیبی ہے کہ آج بھی یہاں جو فارماسسٹ جو نکلتا ہے وہ یہاں پر نہیں رہنا چاہتا. آپ نے ایک چاہتا. نیا ڈائریکشن دیا ہے کہ یہاں پر ہمارے برین کی قدر نہیں ہے، ہمارے پوٹینشیلز کی قدر نہیں ہے. ہم اپنی سوسائٹی میں اپنے پوٹینشیل برینز کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور دیٹ مے ہیو بیکم اے ریزن فار برین ڈرین ان پاکستان. یہ ہم ڈسکس کریں گے بعد میں اس سبجیکٹ کو. ناظرین اس کے بعد ہم ایک لیں گے چھوٹا سا بریک، اینڈ وی ول کنٹینیو آور ڈسکشن آفٹر دیٹ.